اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجی محمد علیہ. آج ایک ایسے موضوع پر ہم گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے کہ جو انتہا سے زیادہ مورد ابتلا ہے اور جتنا زیادہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو انجام دینے کی وجہ سے لوگ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جائیں، اور وہ ہے جھوٹ. آج ہم اس کے اخلاقی اور کچھ فقہی مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے. اچھا، اب جھوٹ کی جو گفتگو ہے وہ زبان کی آفتوں کے ذیل میں آتی. زبان کی آفات، زبان کی بہت ساری آفتیں ہیں، جس میں سے ایک جھوٹ بھی. اس پر ہماری گفتگو اب سٹارٹ ہو رہی ہے. تو آج سب سے پہلی آفت کا تذکرہ جھوٹ کی صورت میں ابھی کیا جائے گا اس عنوان کے تحت. دیکھیے، زبان یہ ہمارے جسم کا ویسے تو دیکھا جائے کتنا چھوٹا سا عضو ہے، اتنا چھوٹا سا آرگنز میں سے سب سے چھوٹا، لیکن اس کے جرائم کی جو فہرست ہے وہ بہت زیادہ طویل. اور جہنم میں جو افراد جائیں گے ان تمام جہنمیوں کے اندر جو گناہ سب سے زیادہ کامن ہے، جو سب میں پایا جائے گا، وہ جھوٹ کا گناہ. یعنی فقط اس ایک گناہ کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والے افراد کی ہوگی کہ اگر ہم اس 2 تولے کی زبان کو اپنی کسی طور پر کنٹرول کر لیں تو بہت زیادہ قوی امید ہے کہ پھر جہنم میں جانے سے بچا جا سکتا اگر یہ چھوٹی سی اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام گناہوں کو اگر کسی صندوق میں رکھ کے تالا لگا دیا جائے تو اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ. یعنی بس اپنے اس چابی کو آپ نے لگایا، یعنی زبان کو جھوٹ کا عادی بنایا، اور اس کے بعد گناہوں کا ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا اور انسان ہر قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک انتہائی اہم بات ہے جس کا علل خصوص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ گناہ ایک ایسا گناہ بن گیا ہے کہ جس کے گناہ کو گناہ سمجھنا بھی لوگ اب بھولتے جا رہے ہیں. اب تو بالکل ایک عام اور کامن سی بات بن گئی، بلکہ اگر کوئی سچ بولے یا جھوٹ نہ بولے کسی موقع پر تو بڑی مذمت کی جاتی. کیونکہ میں خود بھی اس پیشے سے وابستہ ہوں، تو اکثر لوگ جو جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ بنوانے کے لیے بہت سے مریض اگر آتے ہیں اور اگر انکار کیا جائے یا ان کو شرعی مسئلہ بتایا جائے تو یعنی انتہائی حیرانگی اور اچنبھے کی ایک سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون سی دنیا کی مخلوق ہیں جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک چابی کی طرح سے کہ بس وہ چابی آپ نے لگائی اور اس کے بعد ہر گناہ کا ارتکاب کرنا انتہا سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کو کرنے کے لیے بہت سارے لوازمات کی ضرورت پڑتی. چوری کرنا کیا آسان کام ہے؟ بڑا دل گردے کا کام ہے، بڑی جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے اور چھلانگیں لگانا پڑتی ہیں، دیواریں کودنا پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور ہر شخص میں ہمت بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر سکے. یعنی ہر گناہ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہر شخص کا بہت مشکل ہے کہ ہر شخص اس گناہ کے اندر مبتلا. لیکن کہا جاتا ہے کہ تمام گناہوں میں جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ کمزور سے کمزور شخص بھی بہت آسانی کے ساتھ اس گناہ کو انجام دے لیتا. انتہائی کمزور. ورنہ بہت سے گناہ کچھ مخصوص افراد انجام دے سکتے ہیں، بہت سے گناہ کچھ مخصوص صلاحیتوں والے انجام دے سکتے ہیں. جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ نہ اس میں طاقتور کا، نہ کمزور کا، نہ بچے کا، نہ بڑے کا، نہ چھوٹے کا، نہ کسی طرح کا، کسی صنف کا کوئی دخل ہی نہیں. ہر شخص اس کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے.
جب بھی پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے تھے کہ کسی شخص کے بھی نماز و روزے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے قول کی سچائی سے اس کی شخصیت کا اندازہ کرو، یا اگر امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں دیکھو کہ وہ کس حد تک اس کی پاسداری کرتا. کیونکہ دیکھیں عبادت تو انسان بہت سی عبادتیں عادتاً انجام دے رہا ہوتا ہے. اس کی نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، بس نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں. روزہ رکھنے کبھی روزہ کیونکہ چھوڑا ہی نہیں، عادت ہو گئی رمضان میں روزے رکھنے کی، عمومی دنوں میں رکھے چلے جا رہے ہیں. اس سے بعض اوقات شخصیت کا اندازہ نہیں ہوتا. ورنہ بہت سے نماز و روزہ کرنے والے افراد بھی آپ کو بہت سے ایسے گناہوں میں مبتلا نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ارے اتنا زیادہ عبادات کو انجام دینے والا شخص بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. اصل میں جب وہ عبادتوں کا عادی انسان ہو جاتا ہے نا، ظاہری عبادتوں کا، جو کہ ان کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کو کوئی چھوٹا نہ سمجھے، لیکن یہ کہ عادی ہو جاتا ہے نا تو اس کو ترک کرنے سے اس کو ایک طرح کی تکلیف سی محسوس ہوتی. جیسے سگریٹ پینے والا سگریٹ چھوڑے تو اس کو عجیب سی کلفت سی محسوس ہوتی. چائے اگر نہ ملے تو سر میں درد ہونے لگتا ہے، مثلا اگر مقررہ وقت پہ نہ ملے. تو اسی طرح سے عبادت کی بھی ایک عادت بن جاتی ہے، اور اس وجہ سے انسان پھر بار بار عبادت کر رہا ہوتا ہے، اصل نیت دماغ سے نکل جاتی کہ عادت اس کی ہو چکی.